تو تعلیم اس امت کے لیے اتنی زیادہ ضروری ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاذ بنا کر، معلم بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ لیکن جو اسلامی نظام تعلیم ہے وہ نظام تعلیم اس طرح کا ہے جس میں تعلیم سے زیادہ تربیت کو اہمیت دی گئی ہے۔ یہ نظام تعلیم مسلمانوں کا، یا وہ نظام تعلیم جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے، اس میں تربیت کو زیادہ اہمیت حاصل ہے تعلیم سے۔ تعلیم کا دوسرا نام اس میں تربیت ہے، اور یہ نظام تعلیم اور تربیت کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ صرف یہ نہیں کہا کہ بھئی ان کو ایک تھیوری یا ایک نظریہ یا ایک اصول دے دیا کہ بھئی نماز پڑھنی چاہیے، نہیں، نماز پڑھ کر دکھلائی اور ان سے کہا صلو کما رأیتمونی، جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو میں نماز پڑھتا ہوں، بالکل اسی طرح تم بھی نماز پڑھو۔ تو تربیت کہتے ہیں عملی مشق کو۔ تعلیم اسلام، اسلامی تعلیم کی بنیاد ہے تربیت پر۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ ہیں لیکن تربیت سے محروم ہیں، تربیت نہیں ہوئی، یونیورسٹی تک پہنچ گئے، یونیورسٹی سے فارغ ہو گئے، وہ یونیورسٹی کو تو چھوڑیے، مدارس اور جامعات میں عالم بن گیا اور مفتی بن گیا لیکن تربیت نہیں ہو سکی، تربیت کا فقدان رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو ایسا نظر آتا ہے کہ وقت کا امام غزالی بول رہا ہے، اور جب اس کے کرتوت دیکھے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شیطان بھی اس پہ شرماتا ہوگا، یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کیسا انسان ہے۔ تو تعلیم میں آج جو ہماری کمزوری یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا نظام ہمارا کمزور ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باتوں کے کیا کہنا چاہیے اسے، باتوں کے گفتار کے غازی بہت نظر آتے ہیں لیکن کردار کے عامل بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنا ضروری ہے، کتنے نماز پڑھتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے پڑوسیوں کے یہ حقوق ہیں، کون حقوق ادا کرتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ میری بہن کا، میرے بھائی کا وراثت میں یہ حق ہے، وہ حق کون دیتا ہے؟ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی ضرورت تھی، اور نظام اسلام یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم بھی دیا کرتے تھے اور ان کی تربیت بھی کیا کرتے تھے، اور ان پر ان کی نگاہ بانی بھی کیا کرتے تھے، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی اس غلطی کی اصلاح بھی فرمایا کرتے تھے۔